کہ صحابہ کرام کا راستہ سبیل المومنین کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اگر کسی حکم پر متفق ہیں تو وہ اجماع ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور اس کی مخالفت کفر ہے۔ صحابہ کرام کے اجماع اور صحابہ کرام کے راستے اور طریقے کی مخالفت کفر ہوگی۔ اور اس میں لوگوں نے کہا ہے کہ اجماع جو ہے وہ دلیل ہے، حجت شرعی ہے، جیسے قرآن پاک اور احادیث نبویہ دلیل ہیں، اور جیسے قیاس دلیل ہے ایسے اجماع بھی دلیل ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اجماع دلیل ہے، مگر صحابہ کرام کے دور کے بعد اجماع کے سلسلے میں اختلاف ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور کے بعد اجماع ہو ہی نہیں پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجماع کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کوئی واقعہ جب رونما ہوا ہو تو اس وقت کے تمام مجتہدین کسی حکم پر متفق ہو گئے ہوں، تمام مجتہدین۔ تو بعد کے ادوار میں جب اختلاف ہو گیا تو جو مجتہدین ہیں، مثلا شیعہ مجتہدین ہیں، اہل سنت انہیں تسلیم نہیں کرتے، اہل سنت کے مجتہدین ہیں، شیعہ انہیں تسلیم نہیں کرتے، خوارج کے مجتہدین ہیں، اہل سنت تسلیم نہیں کریں گے، معتزلہ کے مجتہدین ہیں، اہل سنت تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ پھر ان کے مشارب اور مسالک مختلف ہو گئے تو اب متفق ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے بہت سارے فقہاء نے اور ائمہ نے یہ کہا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد پھر اجماع کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ جو اکثر و بیشتر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اس معاملے میں اجماع ہے، جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے تو اجماع نہیں ہوتا۔ پھر بھی اگر کسی معاملے میں صحابہ کے بعد بھی اجماع ثابت ہو جائے تو وہ حجت ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد کہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کی پیروی کرنے لگے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم پھیر دیں گے اس کو اسی راستے کی طرف جدھر وہ خود پھرا ہے، ہم اسے پھیر دیں گے۔ یہ محرومی کی بات ہوگی، شقاوت کی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست سے پھیر دے اور وہ گمراہی کی طرف چلا جائے، اور وہ اس لیے ہوگا کہ اس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی، رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور مومنین کا جو راستہ ہے، صحابہ کرام کا جو راستہ ہے، اسے چھوڑ کر کے اوروں کا راستہ اختیار کیا ہے۔ فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے پھیر دیں گے اس چیز کی طرف جدھر وہ مڑ گیا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اس کو بھی اسی تناظر میں سمجھا جائے کہ اس کا فرض یہ بنتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں تائب ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عفو درگزر طلب کرتا، اپنی غلطی پر معافی چاہتا، اپنی غلطی کی اصلاح کرتا، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا کہ آپ اس کے حق میں دعائے مغفرت کریں۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، گویا کہ اس نے مسلمانوں کا اور مومنین کا جو راستہ تھا اس سے ہٹ گیا۔ جب وہ ہٹ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پھر اسی طرف پھیر دیا۔ اور بڑی شدید وعید ہے کہ جو صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کے اور دوسرے اور طریقے کی پیروی ہے، تو ایک تو یہ کہ وہ صحیح راستے سے بہکا دیا جائے گا، اور دوسرے کیا کہا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔